صفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ الحج اشہر معلومات، حج جو ہے یہ مقررہ چند مہینے ہیں۔ اشہر معلومات، مقررہ چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن، بس جس نے بھی فرض کر لیا اپنے آپ پر، فیہن ان دنوں میں، الحج حج کو، فلا رفث، پس نہیں ہے بیوی سے ملاپ کرنا، ولا فسوق، اور نہ کوئی فسق یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی قسم کی نافرمانی کرنا، ولا جدال، اور نہ ہی جھگڑا کرنا، فی الحج، حج کے موقع پر، حج کے ایام میں، حج کے مناسک میں، حج کے دورانیے میں کسی قسم کا جدال یعنی جھگڑا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا اپنی بیوی سے ملاپ، یہ جائز کام نہیں ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو، من خیر بھلائی کا کام، نیکی کا، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ حج کے جو مہینے ہیں، کل بھی میں نے بتلایا تھا، شوال کے آخری ایام بھی آ جاتے ہیں، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔ چونکہ عمرہ جو ہے وہ پورا سال کیا جا سکتا ہے، جبکہ حج جو ہے وہ پورے سال مہینے میں کرے جا کے یہ جائز نہیں ہے۔ حج جو ہے اس کے لیے مہینے مقرر ہیں، ان کے علاوہ کسی مہینوں میں وہ حج نہیں کر سکتا، جبکہ عمرہ پورا سال جب چاہے جا کر کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ واضح ہے، ان میں کوئی شک نہیں کہ حج کے مہینے ہر ایک کے سامنے واضح ہیں جن میں حج کیا جاتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، بس جس نے بھی فرض کر لیا ان دنوں میں حج کو اپنے آپ پر، یعنی احرام باندھ لیا اور کمر بستہ ہو گیا حج کے لیے، تو ان دنوں میں فلا رفث، نہ وہ اپنی بیوی سے ملاپ کر، یہ ناجائز کام بتلائے جا رہے ہیں کہ حج کے دورانیے میں یہ کام نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے فلا رفث، نہ اپنی بیوی سے ملاقات یعنی ملاپ کر سکتا ہے، ولا فسوق، اور نہ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہ جس کی وجہ سے حج کے یعنی اجر و ثواب میں کمی آئے، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا وغیرہ، قتال جھگڑا کر سکتا ہے فی الحج، حج میں۔ وما تفعلوا من خیر، ہاں جو بھی تم کرو گے بھلائی کا کام، یہ تو نافرمانی والے کام ہیں، جو تم کرو گے نیکی کا کام، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وتزودوا، اور تم زاد راہ اختیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کا معنی یہاں جو ہے نا، عام تقوی نہیں کیا جائے گا، بلکہ کسی سے سوال کرنے سے بچنا، پرہیز کرنا۔ بعض لوگ شروع اسلام میں وہ اللہ پر توکل کر کے چلے جاتے تھے حج کے لیے، وہ کہتے تھے ہمارا بس اللہ پر توکل ہے، اللہ دے گا، یعنی زادرہ ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے۔ ان کے اس نظریے کی نفی کی جا رہی ہے کہ اس سے یعنی چہ جائے کہ تم کچھ اپنے گھروں سے نہ لے کر جاؤ، پھر وہاں جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم زادرہ اختیار کر لو۔ زادرہ اختیار کرنا یہ بہتر ہے، اور بہترین زادرہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا، یہ زادرہ۔ جب ظاہر اس کا اپنا زادرہ ہوگا، اس کا توشہ خانہ اس کے ساتھ ہوگا، اس کا راشن سارا سلسلہ ساتھ ہوگا، اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب وہ اپنا زادرہ اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرے۔ یہ ایسے توکل کر کے چل پڑنا کہ اللہ توکل، اللہ روزی دے گا یا اللہ تعالیٰ کھلائے گا پلائے گا، یہ ایسا توکل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، بغیر کسی اسباب کے توکل اختیار کرنا۔ فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین زادرہ وہ تقوی ہے، یعنی کسی سے سوال کرنے سے بچنا۔ واتقونی، اور مجھ سے ہی ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔
تقوی اختیار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے اختیار کرو اور مجھ سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی بھی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ یہاں فضل سے مراد روزی تم تلاش کرو۔ حج کے ایام میں اگر کسی کو کوئی موقع ملتا ہے، فرصت ملتی ہے، بازار میں جا کر کوئی 2 گھنٹے 1 گھنٹہ اگر کوئی روزی کمانا چاہے تو وہ کما سکتا ہے۔ یا فضلاً سے مراد ہے کہ تم تلاش کرو اللہ کا رزق، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر جناح کوئی حرج ہے، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس جب تم لوٹو مقام عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ یہاں مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے، مزدلفہ مراد ہے مشعر حرام، کیونکہ وہ بھی حرم میں شامل ہے۔ مقام عرفات جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، جو مزدلفہ ہے وہ حرم میں شامل ہے۔ تو یہاں مشعر الحرام یعنی جو حرم میں ایسے اللہ تعالیٰ کے شعار ہیں ان میں مزدلفہ بھی شامل ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم، پس جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کا ذکر کرنا۔ اب مقام عرفات میں کب لوٹنا ہے؟ 9 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ کو جو حاجی ہیں وہ مقام عرفات میں، یعنی اس طرح سمجھے کہ زوال الشمس کے بعد جب سورج ڈھل جاتا ہے دوپہر کے وقت، وہ مقام عرفات میں جائیں گے، یعنی غروب آفتاب تک، جب سورج غروب ہونے سے پہلے تک وہاں وہ قیام کریں گے۔ پھر نماز مغرب وہاں نہیں پڑھیں گے، وہاں سے پھر وہ مزدلفہ کی طرف چل پڑیں گے۔ مزدلفہ میں جا کر نماز مغرب اور عشاء اکٹھی کریں گے۔ جو آج جنہوں نے آج کیا ہوا ہے وہ ماشاءاللہ پریکٹیکل یعنی کہ مناسک کو جانتے ہیں۔ وہ یعنی کہ اس طرح سمجھو کہ مقام عرفات میں ٹھہرے گا، وہاں اللہ کا ذکر کرے گا، جبکہ عرب والے اسلام سے پہلے وہ مقام عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عرفات جو ہے یہ حرم مکہ سے باہر ہے، لہٰذا وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اسلام میں مقام عرفات کو حج کے مناسک میں شامل کر دیا گیا۔ مقام عرفات میں 9 ذوالحجہ وہاں خطبہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ سارا سلسلہ۔ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم نے اللہ کا ذکر کرنا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں جا کر وہاں نماز مغرب اور ساتھ نماز عشاء ادا کرے گا، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ ہر نماز کے لیے اقامت ضروری ہے، ہر نماز کے لیے اذان ضروری نہیں ہے۔ 1 اذان ہوگی، اس نے 2 یا 3 نمازیں اکٹھی پڑھنی، مسافر ہے وہ ہر یعنی نماز کے شروع میں جماعت کروانے سے پہلے اقامت کہے گا، ہر جماعت کے لیے اذان ضروری نہیں ہے۔ وہاں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ نماز مغرب نماز عشاء ادا کریں گے۔ وَاذْكُرُوهُ، فرمایا ذکر کرو اس اللہ کا، کما ہداکم، اس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اپنی مرضی سے ذکر نہیں کرنا کہ اپنی مرضی سے مقام عرفات کی بجائے وہ مزدلفہ جا کر بیٹھ جائے، مزدلفہ جانا تھا وہ مینا میں جا کر، اپنی مرضی سے نہیں، جیسے تمہیں بتلایا گیا ہے شریعت میں اس کے مطابق تم نے حج کے مناسک ادا کرنے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ بس کرو، اس اللہ کا ذکر کرو، کما جس طرح ہداکم، اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ، اگرچہ تھے تم من قبل ہی، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہوں میں سے۔ تمہیں نہیں پتا تھا کہ حج کیسے ادا کرنا، اپنی مرضی سے لوگ عرب لوگ کرتے تھے، چاہتے مقام عرفات میں جاتے، چاہتے نہ جاتے، کہتے یہ حرم مکہ، یہ سارے تم اپنی مرضی سے کرتے، گمراہ تھے، تمہیں ہدایت دی اس نے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ عرب لوگ چونکہ مقام عرفات میں نہیں جاتے تھے، اسلام میں جایا جا رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاں لوگ جاتے ہیں تم بھی وہاں جاؤ۔ عرب والوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں دوسرے لوگوں کو یہ مطلب مقام عرفات کی طرف جانا ضروری ہے، تمہارے لیے بھی وہاں جانا ضروری ہے۔ ثم افیضوا، پھر لوٹو، من حیث، جہاں سے افاض الناس، لوٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والے مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، بس جب تم پورا کر لو، مناسککم، اپنے حج کے مناسک کو یعنی طریقوں کو، سارے ارکان جب تم ادا کر لو تو فاذکروا اللہ، پھر تم اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، جس طرح تمہارا ذکر کرنا اپنے آباء و اجداد کا۔ یہ اصل میں نا 10 ذوالحجہ کے بعد
مینا میں جب جاتے عرب لوگ، پہلے کی بات ہے، اسلام سے پہلے کی بات ہے، وہاں وہ مینا میں جا کر جائے کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، وہ وہاں میلہ لگا لیتے تھے، اور اس میلے میں کیا کرتے، وہ شغل میلہ کرتے تھے، مطلب اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرنا، ہر کسی نے اپنی اپنی کہانی سنانی، میرا باپ، اس کا دادا ایسے، اس کا فلاں فلاں، ایسے محفل مجلس سے سجایا کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم اب گناہوں سے پاک ہو گئے، چلو ہم بالکل جو ہے نا صاف پاک ہو گئے، اب نئے سرے سے سلسلہ شروع، یعنی اپنی مرضی سے عبادات، اور اس میلے کو عبادت سمجھتے تھے۔ آج کل بھی لوگ کچھ ہے وہ میلے میں جانا بھی بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پورے سال کے گناہ شاید معاف ہو جائیں گے، اور وہاں جو گناہ کام ہوتے ہیں وہ سارے شریعت کے منافی ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے سعادت سمجھ کر جاتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے یہ میلہ وغیرہ، یہ سارے سلسلے، یہ تو پہلے لوگوں کا کام تھا جو آج مسلمانوں نے بھی شروع کر لیے۔ اب جن جگہوں کو وہ پاک صاف سمجھتے ہیں، یعنی دربار وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں، وہاں میلے لگائے جاتے ہیں، وہاں ڈھول، سارا سلسلہ۔ اب جو اللہ کے ولی نیچے لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم نے ہماری قبروں کے اوپر اس طرح کے کام کرنے ہیں، لیکن ہم نے اس طرح کے سلسلے شروع، شیطان نے ہمیں اس طرف لگا دیا۔ جائے کہ ہم بیت اللہ کی طرف سفر کرتے، وہاں بیت اللہ کا طواف کرتے، اور صفا مروہ کی سعی کرتے، وہاں اللہ کے گھر کی زیارت کرتے، ہم نے اسی طرح یعنی جگہ اپنی مخصوص کر لی ہیں۔ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں وہاں بس جانا ہی کافی ہے، وہ حج بھی ہو جاتا ہے، عمرہ بھی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کے یہ سلسلے جو ہے زمانہ جاہلیت میں تھے، میلہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس میلے کا رد کیا، فرمایا تم نے اس طرح ذکر نہیں کرنا، بلکہ صرف اللہ کا ذکر کرنا۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے مناسک ادا کر لو، پورے کر لو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اس طرح یعنی سراپتاً گوش ہو کر اللہ کا ذکر کرنا، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے تھے، ثواب سمجھ کر، میلہ لگا کر وہاں باتیں۔ فرمایا اسی طرح تم نے صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص ذکر کرتے رہنا، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر، یعنی جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے نا، یا تو اسی طرح کرو اللہ کا ذکر، یا پھر اس سے بھی زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو خاص کرو وہاں، اور کثرت کے ساتھ وہاں اہتمام کے ساتھ ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا، بس لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، عطا کر ہمیں، فی دنیا، دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ جو کہتے ہیں نا اللہ ہمیں دنیا بس دنیا دے دے، آخرت میں دیکھا جائے گا، فرمایا ان کے لیے پھر دنیا ہے، آخرت میں کچھ نہیں۔ ہاں جو کہتے ہیں نا ومنہم، اور ان میں سے ایسے بھی خوش نصیب ہے، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، تو عطا کر ہمیں، فی دنیا حسنہ، دنیا میں بھی بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ فرمایا جو یہ دعا کرتے ہیں تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے نصیب حصہ ہے، مما، ان چیزوں میں سے کسبوا جو انہوں نے کمایا۔ کمانے سے کیا مراد ہے، یعنی کثرت کے ساتھ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ بالخصوص یہ ایام جو جا رہے ہیں نا روزے کے، افطاری کے وقت یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ، لیکن یہ وہ بھی دعا کریں، ساتھ ساتھ یہ دعا لازمی کیا کریں، اس میں دنیا آخرت کی تمام بلائیاں آ جاتی ہیں، تمام کچھ اس میں آ جاتا ہے، جو انسان کے لیے بہتر ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اور یہ بڑی آسان دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا جو یہ دعا کرتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے نصیب حصہ، مما کسبوا، جنہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔